بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حفاظ اکرام، نماز تراویح میں غلطی کا آنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ غلطی کا چھپانا عیب کی بات ہے۔ تو آج آپ کو میں نماز تراویح کے لیے ایک انتہائی اچھا طریقہ بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کا پارا بہترین یاد ہوگا، تو نماز تراویح میں غلطی آنے کا امکان بہت ہی کم ہوگا انشاءاللہ۔ تو نمبر 1، نماز تراویح میں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو ہمارے پہلے رکوع ہوتے ہیں وہ بڑے ہی اچھے انداز میں ہم پڑھ لیتے ہیں، تو آخر میں غلطی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم ایسا کریں گے کہ جو آخر والے رکوع ہیں، آخری رکوع کو پہلے یاد کرنا شروع کریں گے۔ جب ہم پارا یاد کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم آخری رکوع کو یاد کریں گے، تو آخری رکوع اسی طرح اس سے پچھلا رکوع، اس طرح پیچھے کو آئیں گے تو اپنی منزل کو مکمل یاد کریں گے جو ہم نے نماز تراویح میں پڑھنی ہے۔ نمبر 2، ہر رکعت میں جو آیات آپ نے فکس کی ہیں وہ آپ نے وہاں پر آخری آیت پر نشانی لگانی ہے۔ تو اس کے بعد اگلی رکعت میں جو آیت آپ نے شروع کرنی ہے، اگلی رکعت میں جو آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے، اس آیت کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، بلکہ اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ یعنی اگلی رکعت میں جو آپ نے تلاوت جہاں سے شروع کرنی ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر 3، پارے میں جو آیت آپ کو مشکل لگتی ہے، جس جگہ پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہاں پہ میری غلطی آنے کا امکان ہے، تو اس کے پیچھے والی آیت اور اس کے آگے والی آیت، تینوں آیتوں کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بار بار اس کو پڑھنا ہے تاکہ اس مقام پر جا کر آپ کی غلطی نہ آئے۔ چوتھے نمبر پر جو بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم نماز تراویح میں چونکہ قیام میں ساکت ہو کر پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہوئے ہم ہل کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہل کر پڑھتے ہیں، تو قیام میں پڑھنا اور یاد کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ہمارا مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے بھی ہمیں پڑھنے میں دشواری آتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں جو پارا ہم نے نماز تراویح میں پڑھنا ہے اس کو بالکل ہم جو ہے ساکت ہو کر پڑھیں، بغیر ہلنے کے پڑھیں۔ 5ویں نمبر پر جو پارا ہم نے نماز تراویح میں سنانا ہے اس کو ہم انتہائی اطمینان سے پڑھیں، یعنی اتنا اطمینان سے پڑھیں کہ جس طرح ہم ترتیل میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے بتلاتا ہوں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ
إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اگر اس طرح ہم پارہ یاد کریں گے تو چاہے نماز تراویح میں ہم حدر میں پڑھیں، تیز پڑھ لیں، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے ہم تیز بھی پڑھ لیں تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، پرسکون ہو کر آپ تلاوت کریں گے۔ آگے جی 6 نمبر پر دن میں 1 مرتبہ آپ نفل میں قیام میں کھڑے ہو کر پڑھیں، وہی پارہ جو آپ نے نماز تراویح میں سنانا ہے۔ 7 نمبر پر افطاری کے بعد آپ 1 دفعہ لازمی اپنا پارہ پڑھیں جو نماز تراویح میں آپ نے پڑھنا ہے۔ 8 نمبر پر جو یاد کرنے کا طریقہ ہے، پارہ یاد کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ 3 آیات کر کے آپ یاد کریں۔ 3 آیات کو آپ اچھی طرح پڑھیں، یاد کریں، اس کے بعد پھر اگلی 3 آیات کو آپ پڑھیں، یاد کریں، پھر اسی طرح رکوع ہو جائے تو رکوع مکمل ہونے کے بعد پورے رکوع کو اچھی طرح پڑھیں، اسی طرح دوسرا رکوع اور اپنی پوری منزل، اپنا پورا پارہ جو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ دیوار کی طرف منہ کر لیں اور اسی طرح بالکل قرآن کریم کا نقشہ، اس صفحے کا جو نقشہ ہے وہ اپنے ذہن میں بنا لیں کہ پڑھتے ہوئے کہ میں اس آیت پر پہنچ چکا ہوں اور میں یہ صفحہ مکمل میں نے کر لیا ہے اور ابھی میں اگلے صفحے پر جا رہا ہوں۔ اس طرح آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی غلطی آنے کا امکان بہت ہی کم ہوگا۔ اور ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ پورا پارہ نہیں سنتے، تو ہم کبھی 1 پاؤ ہم نے نماز تراویح میں سنا لیا، کبھی ہم نے آدھا پارہ سنا لیا، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ تو میرے دوستو، میں حفاظ اکرام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو مقتدی ہیں، جو آپ کے مساجد کے لوگ ہیں، وہ اگر آپ کا مکمل پارہ نہیں سنتے، مثلاً آپ نے آدھا پارہ نماز تراویح میں سنایا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ وہ جو دوسرا آدھا پارہ ہے وہ آپ نماز تراویح کے بعد نفل میں پڑھیں تاکہ آپ کا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو اسی طرح آپ دوسرے دن دوسرا پارہ پڑھیں، تو اسی طرح آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ ہر سال کبھی آپ نے 10 پارے سنا لیے، کبھی آپ نے 15 پارے سنا لیے، تو زندگی میں کبھی آپ کا قرآن مجید جو ہے وہ مکمل طور پر یاد نہیں ہو سکتا، مکمل طور پر پکا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہر رمضان میں پورا قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھیں، یاد کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہر رمضان میں ہمیں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔